يرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرين وقال علیہ الصلاۃ والسلام خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم حضرات، برادران اسلام اور اپنے اپنے گھروں سے سننے والی ہماری مائیں اور بہنیں، اس دنیا جہان میں، کائنات میں اللہ رب العالمین کی ہستی کے بعد جو چیز سب سے زیادہ قدر و منزلت، عظمت اور رتبے والی ہے وہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے۔ اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے۔ اللہ کے پیغمبر امام الانبیاء سرور دو جہاں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی کتاب کا پیغام لے کے آئے تھے۔ یہ کتاب کیا ہے؟ یہ اللہ کا پیغام ہے اور آپ پیغام بر ہیں۔ یہی پیغام آپ پہنچانے کے لیے تشریف لائے تھے، اور جب آپ نے یہ پیغام پہنچا دیا تو اللہ نے اپنے حبیب کو اپنے پاس بلا لیا۔ اس لیے حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو، یعنی پوری امت کو، صحابہ کرام کو اور ان کے واسطے سے گویا پوری امت کو مخاطب کر کے آپ نے پوچھا حل بلغت، کیا میں نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا؟ تو صحابہ کرام نے بہت زور سے، پوری مستعدی سے اور پورے اہتمام سے کہا ہاں یا اللہ کے حبیب قد بلغت الرسالہ وادیت الامانہ ونصحت الامہ۔ ہاں اللہ کے حبیب، آپ نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا، آپ نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا، اور اللہ کی امانت جو آپ کے حوالے تھی آپ نے امت تک پہنچا دی ہے، اور امت کے ساتھ آپ نے پوری خیرخواہی فرمائی ہے، پوری خیرخواہی فرمائی ہے۔ اس لیے اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت مشہور حدیث پاک ہے الدین والنصیحہ، کہ دین کا سارا نظام نصیحت پر چلتا ہے، خیرخواہی کی بنیاد پہ چلتا ہے۔ دین کا سارا نظام خیرخواہی کی بنیاد پہ چلتا ہے۔ اللہ کے حبیب پوری امت اور انسانیت کے لیے خیرخواہ تھے، تو اللہ کا پیغام جوں کا توں آپ نے اپنی جان لڑا کر کے اللہ کا پیغام پہنچایا، اور امت سے اس کی گواہی لے لی۔ پھر آپ نے کہا فرمایا اللہم اشہد، یا اللہ آپ گواہ رہیے گا، یا اللہ آپ گواہ رہیے گا کہ میں نے آپ کا پیغام امت تک پہنچا دیا، آپ کی مخلوق تک پہنچا دیا، انسانیت تک پہنچا دیا۔ تو بھائیو، اس دنیا جہان میں اللہ کی زمین پر جو چیز سب سے زیادہ قیمتی اور محفوظ اور بالکل اصلی شکل میں ہے وہ کیا؟ اللہ کی کتاب ہے، اللہ کی کتاب ہے۔ اللہ کی کتاب محفوظ ہے، اور اتنی محفوظ ہے، اتنی محفوظ ہے کہ اس میں رتی برابر ایک نقطہ، ایک حرف، ایک زیر زبر کی کوئی کمی بیشی نہیں ہوئی ہے۔ اس کے محفوظ ہونے کے ناطے کہ یہ بالکل اپنی اصلی شکل میں ہے، لہذا جس دین، جس مذہب کی کتاب اپنی اصلی شکل میں ہے وہی مذہب برحق ہے، اور جن کی کتابیں محفوظ نہیں وہ دین بھی اصلی باقی نہیں ہے۔ ایک بڑا عالم اور خوشحال یہودی عبد الملک بن مروان کے دربار میں پہنچا اور بڑی شاندار گفتگو کیا۔ ایک آدمی شکل کا بھی اچھا ہے، لباس کا بھی اچھا ہے، قابل ہے، تعلیم یافتہ ہے، پڑھا لکھا ہے، بول رہا ہے تو پورا دربار متوجہ ہے۔ تو عبد الملک بن مروان نے پوچھا کیا تم یہودی ہو؟ کہنے لگا ہاں۔ تو کہا کہ جب اتنے پڑھے لکھے ہو تو تمہیں مسلمان ہو جانا چاہیے، کیسے تم یہودیت پہ قائم ہو؟ یعنی یہودی مذہب اپنی اصلی شکل میں باقی نہیں ہے، اس میں بہت ساری منمانیاں داخل کر دی گئی ہیں۔ راہبوں نے، ان کے عالموں نے اپنی پسند، اپنی مرضی، اپنی چاہت، اپنی خواہش کے مطابق بہت سی چیزیں اس میں گھٹا بڑھا دی ہیں۔ تو کہا کہ تم کو مسلمان ہو جانا چاہیے۔ اس نے کہا نہیں، باپ دادا کا دین دھرم کون چھوڑتا ہے، نہیں مسلمان ہوتے۔ کچھ دنوں کے بعد آیا تو اب بدلا ہوا ہے، اب شکل عالمانہ ہے اور بالکل دوسرے لگ رہے ہیں۔ تو عبد الملک بن مروان نے پوچھا آپ وہی صاحب ہیں جو
کچھ دنوں پہلے آئے تھے، 1 سال پہلے آئے تھے، کہا ہاں وہی ہے، لیکن اب ہم مسلمان ہو چکے ہیں۔ کہا کیسے مسلمان ہوئے؟ ہماری درخواست تو آپ نے ٹھکرا دی تھی۔ کہا کہ ہم بہت بہترین لکھنے والے ہیں، کاتب، رائٹر، بہت اچھا ہم لکھنے والے ہیں۔ جب ہم گئے تو ہم نے جانچنے کے لیے توریت کو لکھا، اس کے 2-3 نسخے ہم نے لکھے اور جا کر کے ان کے عبادت خانے میں پیش کیا، بہت خوش ہوئے اور اس کو خرید لیا۔ ہم نے توریت کو بھی لکھا اور بہت خوشنما لکھا اور ان کے گرجا میں لے جا کر کے بیچ دیا، ان کے عبادت خانے میں لے جا کے بیچ دیا، اور دونوں کو پتہ نہیں چلا کہ ہم نے اس میں کیا گھٹایا بڑھایا ہے۔ گھٹا بڑھا دیا، کمی بیشی کر دی، غلطیاں کر دیں، جان کے کر دیں، لیکن ان کو کچھ پتہ نہیں چلا۔ اور ہم نے قرآن پاک کے بھی چند نسخے لکھے اور اس میں کچھ کمی بیشی کر دیا، اور جب ہم نے دینا چاہا تو ہم پکڑے گئے کہ یہ ہمارا اسلام والا، محمد رسول اللہ والا، اللہ والا کلام نہیں ہے، یہ تو تم نے اس میں کمی بیشی کر دیا ہے۔ تو ہمارے دل میں یقین ہو گیا کہ اللہ کا کلام محفوظ ہے، اس میں کوئی کمی بیشی قیامت تک نہیں ہو سکتی ہے۔ جب یہ محفوظ ہے، اصلی ہے، تو یہی قابل قبول ہے، یہی قابل عمل ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے، دنیا بھر کے دہریوں کو، دنیا بھر کے ملحدوں کو، زندیقوں کو، اسلام کے دشمنوں کو اللہ نے بتا دیا ہے کہ پہاڑ سے ٹکراؤ گے تو اپنی پیشانی توڑ لو گے، پہاڑ کو توڑ نہیں پاؤ گے۔ اللہ نے فرما دیا بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، کہ یہ چھاپا خانے کے سہارے نہیں ہے، یہ مشینوں کے سہارے نہیں ہے، یہ اوراق کے سہارے نہیں ہے، یہ علم والوں کے سینوں میں محفوظ ہے، علم والوں کے سینوں میں۔ لہذا بھائیو، وہ سینے بڑے قیمتی ہیں جن میں اللہ کا کلام محفوظ ہے، وہ زندہ ہیں، وہ روشن ہیں، وہ جاندار ہیں، اور وہ ہر طرح سے بڑے پیارے ہیں سینے جن میں اللہ کا کلام محفوظ ہے۔ اس لیے حدیث پاک میں امام الانبیاء سرور دو جہاں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الذی لیس فی جوفی شیء من القرآن کالبیت الخرب، جس شخص کو قرآن کچھ یاد نہ ہو تو اس کا دل ویران گھر کی طرح ہے، کھنڈر مکان کی طرح ہے۔ کھنڈر مکان میں کیا ہے؟ سانپ بچھو بھی ہے، کوڑا کرکٹ بھی ہے، گندگی بھی ہے اور نحوست بھی ہے، ادھر تاکنے کو آدمی نہیں پسند کرتا ہے۔ تو جس آدمی کو قرآن کا کچھ حصہ یاد نہیں ہے اس کا دل کیا ہے؟ ویران ہے، اجاڑ ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوگا کہ جس کو جتنا قرآن یاد ہے اس کا دل اتنا ہی انشاءاللہ شاداب رہے گا، باغ و بہار رہے گا، زندہ رہے گا، تر و تازہ رہے گا، محفوظ رہے گا، آفتوں سے، بلاؤں سے، وسوسوں سے محفوظ رہے گا۔ مولانا بتا رہے تھے نا کہ عالمیت کا کورس کر کے بھی لڑکی اپنا دین چھوڑ گئی۔ کیوں؟ یہ موبائل چاہے 1 لاکھ کا ہو، اگر یہ چارج نہیں ہے اور اس میں ریچارج نہیں ہے تو ایک بوجھ ہے نا بھائی۔ یہ کمپنی سے کچھ نہیں ہوگا، مالیت سے کچھ نہیں ہوگا، اس کو خوراک ملنی چاہیے کہ یہ چارج بھی رہے اور ریچارج بھی رہے۔ تو ڈگری تو آپ نے لے لیا، آپ نے کورس پورا کر لیا، لیکن اپنے دل کو روشن نہیں کیا، دل کو زندہ نہیں کیا، دل کو اس کی خوراک نہیں دیا، تو اللہ تعالیٰ دکھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ دکھاتے ہیں کہ جو ناقدری کرے گا اس سے ہم چھین لیں گے، اس سے ہم چھین لیں گے۔ تو یہ اللہ کا کلام بھائیو قیامت تک محفوظ رہے گا، قیامت تک محفوظ رہے گا اور سینوں میں محفوظ رہے گا، سفینوں میں محفوظ رہے گا، سفینے نہیں یعنی باہر کے سامان کے ذریعے نہیں، سینوں میں محفوظ رہے گا۔ لہذا بھائیو اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہمارے سینوں کو بھی اپنے کلام کی حفاظت کے لیے قبول فرما لے، اور ہماری اولادوں، ہماری نسلوں کے سینوں کو اپنے کلام کی حفاظت کے لیے قبول فرما لے۔ یہ تو محفوظ رہے گا۔ اب اللہ تعالیٰ چنتے کن کو ہیں؟ طلب والوں کو چنتے ہیں، قدر والوں کو چنتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی سچی طلب عطا فرمائے اور سچی قدر عطا فرمائے، اور تاکہ ہمارے ذریعے، ہماری نسلوں کے ذریعے اس کی حفاظت ہو جائے۔ اور ایک بات یاد رکھیے، جیسے مولانا نے کہا کہ سازشیں ہوتی رہتی ہیں، آپ کے خلاف مشورے ہوتے رہتے ہیں، آپ کے خلاف دشمن تمام مکر و فریب کے جال تیار کرتا رہتا ہے، یہ کبھی رکے گا نہیں، یہ کبھی رکے گا نہیں۔
یہ جان لینے کی اور جلا وطن کرنے کی دھمکیاں ہمیشہ سے انبیاء علیہ السلام کو ملی ہیں، اور وہ وراثت ادھر بھی منتقل ہوگی۔ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ، اللہ نے کہا لیکن جو ظالم ہیں ہم ان کو ہلاک کر کے چھوڑیں گے۔ وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِن بَعْدِهِمْ، اور ان کے بعد زمین میں تمہیں ہی بسا دیں گے، تمہیں ہی ٹھہرا دیں گے۔ لیکن کیا ہے کہ وہ ظالم ٹھہریں اور ہم بے گناہ ثابت ہوں، اور اگر ہم خود گناہ گار بن جائیں اور اللہ کی نظر میں سزا کے قابل بن جائیں اور اللہ کی بارگاہ سے مردود ٹھہر جائیں نعوذ باللہ، تو بات ہی دیگر ہے۔ بات ہی کیا ہے؟ دیگر ہے۔ آپ بتائیے ایک کاغذ جس میں آپ پان کی پڑیا بنا کے لائے، پان آپ نے کھا لیا اور پڑا ہوا ہے، وہ تو جھاڑو سے باہر مار دیا جائے گا، لیکن جو کاغذ 500 کے نوٹ والا ہے اس کو بھی جھاڑو سے باہر کر دیا جائے گا۔ یہ دنیا اللہ کے پاک نام کی برکت سے قائم ہے، اللہ کے دین کی برکت سے قائم ہے۔ تو جو اللہ کا پاک نام لیتے رہیں گے اور جو اللہ کے دین کو قائم کریں گے اور جن کے طفیل یہ دنیا قائم رہے گی، انہیں کوئی ردی کی ٹوکری میں ڈال نہیں سکتا، انہیں کوئی ردی کی ٹوکری میں ڈال نہیں سکتا ہے۔ ارے بھائیو، اتنا تو معلوم ہے نا کہ یہ دنیا کیا ہے؟ اللہ کے پاک نام کی برکت سے قائم ہے۔ جب تک اللہ اللہ کہنے والے ہیں دنیا ہے، اور اللہ اللہ کہنے والے نہیں رہیں گے تو دنیا نہیں رہے گی۔ تو جن اللہ والوں کی برکت سے، اللہ کا نام لینے والوں کی برکت سے دنیا قائم ہے، انہیں دنیا والے فنا نہیں کر سکتے، انہیں دنیا والے فنا نہیں کر سکتے۔ لیکن بھائیو، ہمیں کیا ہے؟ اپنا نشانہ بنانا ہے کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کے نام کی رٹ لگانا، اللہ کا نام بلند کرنا، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے کوشش کرنا، یہ ہماری زندگی کا مقصد ہونا چاہیے۔ تو بھائیو، میں عرض کر رہا تھا کہ روئے زمین پر جو چیز سب سے زیادہ محفوظ ہے وہ اللہ کا کلام ہے۔ کعبہ شریف کو تو ڈھایا جا سکتا ہے، لیکن اللہ کے کلام پر وار نہیں ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ اس پر تو آپ وار کر سکتے ہیں، بمباری کر سکتے ہیں، وہ ایک آپ کے سامنے ایک محفوظ مکان ہے، لیکن دنیا بھر میں پھیلے ہوئے انسانوں کے سینوں پر کوئی بمباری نہیں کر سکتا ہے، سینوں سے کوئی اللہ کے کلام کو چھین نہیں سکتا ہے، اور یہ سینے اللہ کے کلام کی برکت سے آباد ہوتے ہیں۔ لہذا بھائیو، ہم کیا کریں؟ روزانہ کچھ نہ کچھ تلاوت ضرور کریں، اور اپنے گھر میں قرآن پاک کی تلاوت کا ماحول رکھیں۔ جو سینے اللہ کے کلام کی حفاظت کا، اللہ کی حفاظت کا مرکز بنیں گے، بتائیے کفر وہاں پہنچ سکتا ہے بھائیو؟ نہیں پہنچ سکتا، وہاں سے کفر خارج ہو جائے گا۔ ایک بڑے عالم نے بیان کیا، عرب میں دیکھیے، جب ٹھنڈی ہوا چلتی ہے نا تو یہ نہیں پہچانتی کہ یہ مسجد ہے کہ مندر ہے۔ ہوا جب ٹھنڈی چلے گی تو مندر میں پہنچے گی اور مسجد میں پہنچے گی، وہ پنڈت جی کو لگے گی اور مولانا صاحب کو بھی لگے گی، ہے نہیں؟ تبلیغی جماعت والے کو بھی لگے گی، اور ایک وہ گولک لے کے اور وہ نعرہ لگا کے چلتے ان کو بھی لگے گی۔ یہ اثر ہوتا ہے، یہ کیا ہے؟ اثر ہوتا ہے۔ تو یہ جو بتا رہے ہیں کہ کفر و ارتداد کی لہر پورے عالم میں چل رہی ہے۔ آج عربوں کی اولادیں بھی، ان کے بھی ایمان کے لالے پڑے ہوئے ہیں، جنہوں نے اپنی ایمانی تہذیب کو چھوڑ دیا ہے اور غیروں کی تہذیب کے دل دادا ہیں، اور حرام کو حرام نہیں سمجھ رہے ہیں، حلال کو حلال نہیں سمجھ رہے ہیں، وہ کفر کے بالکل قریب پہنچے ہوئے ہیں۔ دیکھیے، ایک بات یاد رکھیے کہ حرام کو حلال سمجھنا کفر ہے، حرام کو حلال سمجھنا کفر ہے، اور بے دردی سے حرام پر عمل کرنا یہ فسق ہے۔ یعنی حرام کاری کر رہا اور اس کو کوئی پرواہ نہیں۔ جیسے مثال کے طور پر، برا نہ مانیے، مثال کے طور پر 4 آدمی بیٹھے ہیں، ایک آدمی کا کپڑا پھٹا ہوا ہے، سطر کھلی ہوئی ہے، اس کو کوئی پرواہ ہی نہیں۔ اگر خدا نخواستہ ایسا ہو جائے تو ایک شریف آدمی تو دھنس جائے گا، راستے میں، بازار میں، مجلس میں، کہیں لنگی یا پائجامہ یا اس کا کپڑا اگر پھٹ جائے اور سطر کھل جائے، ہے نا بھائی، تو وہ بالکل پریشان ہو جائے گا کہ ارے باپ اب کیا کریں۔ رومال ہوگا، کچھ ہوگا، جلدی سے وہ چھپانے کی کوشش کرے گا، اور جس کا سطر کھل گیا اور کپڑا پھٹ گیا اور اسے رتی بھر پرواہ نہیں، وہ پرلے درجے کا کیا بے حیا ہے۔
اسی طرح جو آدمی گناہ کرے اور اس کی کوئی پرواہ نہ کرے وہ فاسق ہے. وہ کیا ہے؟ فاسق ہے. تو یہ جو ڈھٹائی سے گناہ ہوتا ہے یہ دھیرے دھیرے کفر تک پہنچا دیتا ہے. جیسے بیماری، ہر بیماری کیا موت کی شاخ ہے، بیماری بڑھتی ہے تو موت کے منہ میں ڈھکیل دیتی ہے. ایسے ہی گناہ اور گناہ پر ڈھٹائی اور لاپرواہی یہ کیا انسان کو کفر تک پہنچا دیتی ہے. کوئی ایک دن میں نہیں ہو جاتا. کوئی ایک دن میں آپ آج گاڑی کسا کے لے آئے اور آج ہی وہ پرانی ہو گئی؟ نہیں، 4-6 سال میں، 10-5 سال میں پرانی ہوتی ہے. تو جب گناہ کرتے کرتے دل پورا سیاہ ہو جاتا ہے اور ایمان کا نور بالکل ہی مدھم ہو جاتا ہے تو پھر ایک دن ایمان کا نور بجھ جاتا ہے اور کفر کی سیاہی میں انسان کا ڈوب جاتا ہے. اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے. اس لیے اس سے بچنے کا راستہ کیا ہے کہ گناہ سے ڈریں، گناہ سے بچیں. کس سے بھائی؟ گناہ سے بچیں اور اپنی اولاد کو بھی بچائیں. یہ کینسر ہے. گناہ کیا ہے؟ ایمان کا کینسر ہے. یہ کینسر جب پھیل جاتا ہے تو جان لے لیتا ہے. تو اس لیے بے پردگی ایک گناہ کبیرہ ہے، بالکل صریح حرام ہے. اب جو بے پردگی کرتے ہیں اور اس کو گناہ بھی نہیں سمجھتے، ان کا اگر ایمان چلا جاتا ہے تو کوئی تعجب نہیں ہے. یہ تو اللہ کا قانون ہے، اللہ کا قانون ہے. لہذا بھائیو، ہم گناہ کو گناہ سمجھیں، گناہ کو گناہ سمجھیں، اس سے ڈریں، اس سے بچیں. اس روئے زمین پر ہمارے ایمان کی حفاظت کے لیے کیا ہے؟ اللہ کی کتاب ہے. اللہ نے کیا فرمایا قرآن کریم میں؟ وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ. اے ایمان والی عورتوں، اے پیغمبر کے خاندان کی عورتوں، کیا ہے؟ جیسے زمانے جاہلیت میں، اسلام سے پہلے کفر کے زمانے میں بن سنور کے باہر تم گھومتی پھرتی رہی ہو، اس طرح آج اب نہ کرو. اب اسلام آ گیا، یہ حیا کا دین ہے، یہ تقوی کا دین ہے، یہ گناہوں سے بچنے اور بچانے والا دین ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری والا دین ہے. اب بے حیائی کا خاتمہ ہو گیا، بے حیائی کا دور رخصت ہو گیا. اور اگر کوئی اس دور جاہلیت کی طرف واپس جائے گا تو خطرہ ہے کہ کہیں وہیں بھیج نہ دیا جائے، کہیں وہیں بھیج نہ دیا جائے. ہم اور آپ نہیں، صحابہ کرام ہو، تابعین اعظام ہو، اولیاء کرام ہو، عرب و عجم ہو، قیامت تک کے آنے والے ہوں، سب کے لیے روشنی کا مینار کیا ہے؟ اللہ کی کتاب ہے. اللہ کی کتاب ہے. عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بارے میں کیا آتا ہے؟ کان وقافا عند حدود اللہ. اللہ تعالیٰ کے احکام اور ان کی بیان کردہ سرحدوں پہ آ کے ایک دم بریک لگا لیتے تھے. کتنے ہی جلال میں ہو، کتنے ہی غصے میں ہو، کتنا ہی ان کو طیش ہو، اگر بتا دیا گیا کہ نہیں حضرت یہ اللہ کا حکم ہے تو پھر اب زبان بند اور ہونٹ سی اٹھیں گے اور وہاں بالکل ہی اب جنبش نہیں کر سکتے، وہاں جنبش نہیں کر سکتے. مشہور ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ اعلان کیا کہ لوگ مہریں بہت لمبی لمبی باندھ لیتے ہیں اور دشواریاں ہوتی ہیں، لوگ پریشان ہوتے ہیں. اب اتنے سے زیادہ کوئی مہر نہیں باندھ سکتا، ایک مقدار آپ نے فکس کرنی چاہیے. ایک بوڑھی خاتون کھڑی ہو گئیں، انہوں نے کہا کہ عمر، اللہ نے جو چیز غیر محدود رکھی ہے، جس چیز پر اللہ نے پابندی نہیں لگائی ہے تم نہیں لگا سکتے. کیسے؟ انہوں نے کہا اللہ نے فرمایا ہے وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا. کہا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر نکاح کا معاملہ چل نہیں رہا ہے اور واپسی کی شکل ہو رہی ہے، واپسی کی شکل ہو رہی ہے اور نکاح خراب ہونے، نکاح کا رشتہ خراب ہونے کی وجہ شوہر کی شرارت ہے، تمہاری شرارت کی وجہ سے اگر نکاح کا معاملہ ختم ہو رہا ہے تو اب تمہیں جو مہر دے چکے ہو، چاہے وہ کتنا بڑا خزانہ ہو، اسے واپس لینے کا حق نہیں ہے، اسے واپس لینے کا حق نہیں ہے. تو کہا دیکھو اللہ تعالیٰ نے یہ خزانے کا نام لے لیا ہے، یعنی اگر حیثیت ہے اور دے سکتا ہے تو وہ خزانہ بھی دے سکتا ہے مہر میں. عمر فاروق نے کہا بالکل مجھ سے غلطی ہوئی اور یہ صاحبہ ٹھیک کہہ رہی ہیں. عمر فاروق کو بھی لگام لگانے والی چیز کیا؟ اللہ کی کتاب ہے. اللہ کے حبیب سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، ہونا ہی تھا. اللہ تعالیٰ نے ایک خاص مہم کے تحت، خاص مشن کے لیے آپ کو بھیجا تھا. جب مشن پورا ہو گیا تو پھر کیا؟ اللہ نے اپنی امانت کو واپس بلا لیا. صحابہ کرام بالکل بے چین ہو گئے، بےتاب ہو گئے، کتنے لوگ حواس باختہ ہو گئے. عمر فاروق جیسے اپنا انہوں نے آپا کھو دیا اور کہا تلوار لے کے میں اس کی گردن مار دوں گا جو کہے گا کہ اللہ کے حبیب مر چکے ہیں.
آپ تو اللہ سے ملنے گئے ہیں. اس وقت سب کا دماغ ٹھیک کرنے کے لیے، سب کا ہوش بحال کرنے کے لیے اور سب کو صحیح صورتحال پر لانے کے لیے کیا ہے، قرآن پاک کی ایک آیت کافی ہوئی. قرآن پاک کی ایک آیت کافی ہوئی. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ منبر پر تشریف لائے، انہوں نے فرمایا وما محمد الا رسول. قرآن پاک کی آیت ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف پیغمبر ہیں، خدا نہیں تھے، خدا نہیں تھے. حی و قیوم ہمیشہ زندہ رہنے والا اور سارے عالم کو چلانے والا صرف اللہ ہے. محمد ایک بندے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں، پیغمبر نہیں ہیں. ان کو موت بھی آ سکتی ہے، اللہ کے راستے میں شہید بھی ہو سکتے ہیں. چاہے موت آ جائے، چاہے شہادت نصیب ہو جائے، کیا تم اس طرح گھبرا جاؤ گے اور اس طرح ہوش کھو بیٹھو گے کہ اپنا الٹے واپس ہو جاؤ گے؟ یعنی نعوذ باللہ، کیا تم بالکل ہی اس وقت حواس باختہ ہو جاؤ گے؟ نہیں. تو فرمایا کہ دیکھو، اللہ نے اپنے کلام میں پہلے سے بتا دیا تھا کہ آپ ایک پیغمبر ہیں، بندے ہیں، انسان ہیں، پیغمبر ہیں، خدا نہیں ہیں. آپ کا بھی آخری وقت آنا ہی آنا ہے. ایک دن آپ کی واپسی کا مقرر ہے، وہ دن آ گیا. اب کوئی بات نہیں ہے. من کان یعبد محمدن فلیعبد ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت. اب آج چکراؤ نہیں، گھبراؤ نہیں اور حواس باختہ نہ بنو، اپنے ایمان پر ڈٹو، اللہ کی کتاب کا سہارا لو. جو محمد رسول اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ اپنا سمجھ لے، لیکن جو اللہ کی عبادت کرتا تھا، اللہ تو زندہ ہیں، سلامت ہیں اور ہمیشہ رہیں گے، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے اور آپ کا پیغام محفوظ ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں نہیں ہے پھر بھی ہیں. کیوں؟ آپ کا پیغام باقی ہے، آپ کی سیرت زندہ ہے، آپ کا دین باقی ہے. جب آپ کا دین باقی ہے تو آپ بھی باقی ہیں. اس لیے سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو جو معجزے دیے گئے وہ ان کے ساتھ رخصت ہو گئے. ان کے ساتھ کیا ہے؟ رخصت ہو گئے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو معجزہ تھا کہ عصا اژدہا بن جا رہا ہے، آج بھی بن جائے گا. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، آج بھی کریں گے؟ نہیں. سارے انبیاء کے معجزے ان کے ساتھ رخصت ہو گئے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ یہ اللہ کی کتاب ہے، ہمیشہ آج بھی ہے اور 14 صدیوں میں اس بیچ میں بھی رہی اور قیامت تک رہے گی. یہ کیا ہے؟ زندہ معجزہ ہے، زندہ معجزہ ہے. جب آپ کا پیغام اور آپ کا دین باقی ہے تو آپ بھی باقی ہیں، آپ بھی باقی ہیں. جہاں آپ کی احادیث کا تذکرہ ہو وہاں گویا آپ موجود ہیں. اسی لیے کہا گیا ہے احادیث، جہاں حدیثوں کا بیان ہو یہ سمجھو کہ وہ کس کی مجلس ہے؟ رسول اللہ کی مجلس ہے. اس جگہ کا ادب لازم ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جن کی بات ہو رہی ہے ان کا ادب لازم ہے، تو ان کی بات کا احادیث کا بھی ادب کیا ہے؟ لازم ہے. تو بھائیو، یہ اللہ کا کلام کیا محفوظ ہے. ایک صاحب تو میں بتا رہا تھا کہ جیسے یہ جو ماحول چل رہا ہے نا بے دینی کا، یہ ہوا ہر جگہ ہے. ایک عربی خاتون، کچھ ماحول دوسرا رہا ہوگا، یونیورسٹی کی تعلیم نہیں ہوگی، کہیں کچھ مزاج ادھر ادھر رہا ہوگا، تو وہ ایک دم خودکشی کے لیے آمادہ تھی. ایک بڑے عالم تشریف لے گئے تو ایک صاحب پہنچے، انہوں نے کہا میری بہن جو ہے وہ ایک دم خودکشی پہ آمادہ ہے، اب جینا نہیں چاہتی ہے. کہتے ہیں نہیں، جب آدمی بگڑتا ہے تو کیا کہتا ہے کہ اب تمہیں تیرے نام پہ مر جانا ہے. یہ سب جاہلوں اور بدکاروں کا یہ برا انجام اللہ تعالیٰ دکھاتے ہیں. جاہلوں بدکاروں کا کیا ہے کہ ناپاک عشق میں، ناپاک محبت میں، گندی محبت میں، ہوس اور فسق کی بنیاد پر کیا آدمی جان دینے کو تیار ہوتا ہے. جان انمول ہے. جان کیا ہے؟ انمول ہے. اللہ کے سوا کوئی ہستی نہیں ہے جس کے نام پر یہ جان قربان کی جا سکے. اور اگر ان کے نام پر قربان ہو گئی، ان کی خاطر اور ان کے ناطے قربان ہوئی تو یہ قربان نہیں ہوتی. اللہ منع کرتے ہیں کہ شہیدوں کو مردہ نہ کہو، بل احیاء ولکن لا تشعرون. ان کے نام پر شہید ہونے والا مرتا نہیں، اللہ تعالیٰ منع کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے بلائیے. انہوں نے کہا اچھا قرآن پاک کی تلاوت کا کوئی موقع آتا ہے؟ تو اس خاتون نے جواب دیا مدتوں سے ملاقات نہیں ہوئی ہے. فرمایا اچھا سنو،
جو کچھ کرنا ہے تمہیں کرتی رہو. رات کو سونے سے پہلے ایک پارے نہ ہو سکے تو آدھے پارے ضرور پڑھو. یہ تمہارا علاج ہے. تمہارا کیا علاج ہے؟ مرنا ہے تو کون روک دے گا؟ لیکن یہ جو کیفیت تمہاری ہے، میں اس کا علاج بتاتا ہوں کہ قرآن پاک کی تلاوت سونے سے پہلے ایک پارے یا آدھے پارے کی ضرور کر لو، اور ایک ہفتے کے بعد ملو. پھر ایک ہفتے کے بعد جب ملاقات ہوئی تو اس نے کہا کہ اب میں دوسری دنیا میں ہوں، اب مجھے اللہ کے کلام سے لطف حاصل ہونے لگا. اللہ کے کلام سے مجھے لطف حاصل ہونے لگا. اللہ کے کلام سے مجھے لگاؤ پیدا ہو گیا، اور وہ وسوسے اور وہ تاریکیاں، وہ شبہات اور وہ گندی خواہشات سب میرے دماغ سے نکل گئیں. تو بھائیو، اس دنیا میں ہر تاریکی میں روشنی اللہ کی کتاب ہے. ہر فتنے کی کاٹ اللہ کی کتاب ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے اور فتنوں کا تذکرہ ہوا. کیسے کہ یہ فتنہ آئے گا، وہ فتنہ آئے گا. حدیث پاک میں ہے کہ فتنے آتے رہیں گے اور لوگ سمجھیں گے کہ اب کی جو فتنہ ہے، ارے باپ خیر نہیں، اب کی تو بار تو مٹی پلید ہو جائے گی، اب کی بار تو نام و نشان ختم ہو جائے گا. لیکن جیسے بدلی چھنٹ جاتی ہے ایسے ہی چھٹ جائے گا، اور ایسے ہی چلتا رہے گا. قیامت آ جائے گی، قیامت آ جائے گی. اب کوئی نہ سمجھے کہ صحابہ کرام کا دور واپس آئے گا. فتنوں کا دور ہے، لیکن جس طریقے سے ابھی کل ٹھنڈک زیادہ تھی تو آپ زیادہ پہن اوڑھ رہے تھے، آج کم ہو گئی تو آپ نے کچھ کم کر دیا. ہفتے 10 دن میں آپ گرم کپڑے بالکل کنارے کر دیں گے. اسی طرح جب فتنے بڑھ گئے تو ہماری احتیاط بڑھ جانی چاہیے، اللہ کے دین کا تعلق بڑھ جانا چاہیے، اللہ کی کتاب سے ہمارا سابقہ بڑھ جانا چاہیے. اس لیے کہ اللہ کی کتاب کیا ہے؟ ہمیں ہر فتنے سے بچائے گی. تو کہا کہ فتنوں کا تذکرہ ہوا. صحابہ کرام نے پوچھا رسول اللہ مل مخرج منہا، ان فتنوں سے ہم کیسے نکل پائیں گے؟ تو آپ نے کہا ہاں کتاب اللہ، فتنوں سے نکالنے والی اللہ کی کتاب ہے. اللہ کی کتاب ہے. فی نبأ ما قبلکم وخبر ما بعدکم، پہلوں کے حالات بھی اس میں ذکر کر دیے گئے ہیں، بعد میں آنے والی خبریں بھی دے دی گئی ہیں. وحکم ما بینکم، آج کیا کرنا ہے یہ بھی بتا دیا گیا ہے. آج کیا کرنا ہے بتا دیا گیا ہے. سیدھا سیدھا سن لیجئے کہ ترقی کے نام پر، نوکری کے نام پر، دولت کے نام پر، جھوٹی شہرت کے نام پر، ڈگری کے نام پر ایمان کا اور عزت کا سودا کرنا حرام ہے. جہاں ایمان نہ بچ پائے اور عزت نہ بچ پائے وہاں بیٹا ہو یا بیٹی جانے کی اجازت نہیں ہے. جانے کی اجازت نہیں ہے بھائیو. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جان کی اور مال کی، عزت کی، ایمان کی حفاظت فرض قرار دیا ہے. جہاں ایمان کی حفاظت نہیں ہو رہی ہے، عزت کی حفاظت نہیں ہو رہی ہے، اگر وہاں جاتے ہیں اور اپنی عزت اور ایمان کو خطرے میں ڈالتے ہیں تو خطرے میں ڈالنے کے بعد تو پھر حادثہ ہو ہی سکتا ہے. تو فرمایا کہ تمام فتنوں سے بچانے والی کیا ہے؟ اللہ کی کتاب ہے. اللہ کی کتاب ہے. من ترکہ من جبار قسمہ اللہ، یاد رکھیے کہ یہ اللہ نے آپ کو بچانے کے لیے، قرآن پاک کیا ہے؟ دنیا میں لکھا گیا ہے؟ نہیں. انزلہ اللہ علی عبدہ تنزیل من رب العالمین، اللہ نے آسمان سے اتارا، رب العالمین کی طرف سے اتارا ہوا ہے. یہ کسی کے دماغ کی ایجاد نہیں، اللہ کا کیا ہے؟ اتارا ہوا ہے. اس لیے اس کا نام ہے حبل اللہ، اللہ کی رسی ہے. اللہ نے اتارا ہے تو یہ کلام کیا ہے؟ اللہ کی رسی ہے. جو اسے پکڑ لے گا وہ اللہ تک پہنچ جائے گا. جو اسے پکڑ لے گا اللہ تک پہنچ جائے گا. بات سمجھ رہے ہیں بھائی؟ تو یہ آپ معمولی نہ سمجھیے کہ آپ صبح و شام چاروں کل پڑھ لے رہے ہیں تو اللہ کی رسی کو تھامے ہوئے ہیں. صبح و شام چاروں کل پڑھ لے رہے ہیں تو اللہ کی رسی کو تھامے ہوئے ہیں. آپ سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ لے رہے ہیں تو اللہ کی رسی کو تھامے ہوئے ہیں. آپ اگر اللہ توفیق دے صبح و شام میں آپ سورہ ملک پڑھ رہے ہیں تو اللہ کی رسی کو تھامے ہوئے ہیں. سورہ یاسین کی تلاوت کا معمول ہے تو اللہ کی رسی کو تھامے ہوئے ہیں. جن گھروں میں قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے وہاں سے شیطان بھاگ جاتے ہیں، لیکن آج ہم کو اس کی توفیق نہیں ہوتی ہے. بدعملی جس طرح بڑھتی جا رہی ہے اسی طرح آج بدحالی بڑھ رہی ہے، اور بدحالی کی وجہ سے توہمات بڑھ رہے ہیں. یہ جو چھو چھا اور عملیات، تعویذات، یہ چکر بڑھ رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ بدعملی کی طرف جا رہے ہیں. جتنے بدعمل ہوں گے اتنے ہی بدحال ہوں گے، اور اتنے ہی پھر بدحواس ہوں گے، بدخیال ہوں گے. تو یہ تعویذ اور گنڈے اگر کافی ہوتے تو اتنے بڑے قرآن کی ضرورت نہیں تھی.
احادیث کے اتنے بڑے ذخیرے کی ضرورت نہیں تھی. لہذا بھائیو ہمیں کو عمل پر آنا چاہیے. کہاں؟ عمل پر آنا چاہیے. اللہ کے کلام سے ہمیں لگاؤ ہونا چاہیے. تو انشاءاللہ یہ کوئی مشکل ہے بھائی. صبح و شام مغرب کے بعد اور فجر کے بعد چاروں قل پڑھیں گے انشاءاللہ 3 بار. سورہ فاتحہ پڑھ لیں، اس کے ساتھ پورے قرآن کا ثواب ملتا ہے 3 بار قل واللہ پڑھنے سے. سورہ ملک کے بارے میں کہ اللہ کے عذاب سے بچاتی ہے، اللہ کے عذاب سے. قل واللہ پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ ایمان پر جمائے رکھیں گے. یہ جو کفر کی آندھیاں ہیں انشاءاللہ ہمیں ڈگمگ نہیں کر پائیں گی. تو یہ اللہ کا کلام ہمارے پاس جب اتنا بڑا ہمارے پاس ہتھیار موجود ہے، جس کے پاس بھائی ایٹم بم ہو، اس کو کسی کے چاقو سے ڈرنے کی ضرورت ہے؟ اس کو کسی کے چاقو سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. دنیا والوں کے فتنوں کو اللہ تعالیٰ نے تارے عنکبوت کہا ہے، مکڑی کا جالا کہا ہے. اور اللہ کا دین یہ حصن حسین ہے، مضبوط قلعہ ہے. لہذا بھائیو ہم اللہ کے دین کو مضبوطی سے پکڑیں، اللہ کے کلام کو مضبوطی سے پکڑیں. یہ ہمارے جسم کا بھی علاج کرے گا، ہمارے دل کا بھی علاج کرے گا. جسمانی علاج کے بارے میں بس وہ سنا دوں کہ جب کوئی بیمار ہو تو یقین کے ساتھ سورہ فاتحہ پڑھ کے پھونکیے اور اللہ سے شفا مانگیے. اللہ نے فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. ہم قرآن میں وہ آیتیں اتارتے ہیں جو ایمان والوں کے لیے شفا بھی ہیں اور باعث رحمت بھی ہیں. ہم جب پڑھیں گے تو اللہ کی رحمت متوجہ ہوگی اور شفا بھی حاصل ہوگی. کیا؟ شفا بھی حاصل ہوگی. تو دلوں میں جو روحانی روگ ہے، وسوسے پیدا ہوتے ہیں، شبہات پیدا ہوتے ہیں، گناہوں کی تاریکیاں ہیں، وہ بھی دور ہوں گی اور جسمانی شفا بھی حاصل ہوگی. علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا ہے کہ مجھے ایک بیماری ہو گئی اور کسی طرح آرام نہیں مل رہا تھا. تو میں نے کعبہ شریف میں زمزم کے پانی پر سورہ فاتحہ پڑھ کے پینا شروع کیا. اللہ تعالیٰ نے مجھے شفا عطا فرمائی. تو یہاں زمزم نہیں نصیب ہے تو یہ پانی بھی کیا اللہ ہی کا دیا ہوا ہے، کیا اللہ ہی کا بھیجا ہوا ہے، یہ بھی اللہ کی رحمت ہے. علماء نے فرمایا کہ پانی کیا اللہ کی رحمت کی صورت مثالی ہے. اللہ کی رحمت کو اگر کیا کوئی اس کی شکل دی جائے تو پانی بنے گا. کیا بنے گا؟ پانی بنے گا. تو پانی اللہ کی رحمت کی صورت مثالی ہے. پانی پر اللہ کا کلام دم کر کے یقین کے ساتھ پڑھا جائے انشاءاللہ شفا ہوگی. تو بھائیو وقت ہو گیا ہے. عرض یہ کرنا ہے کہ ہمیں احتیاط تو کرنی ہے. جیسے مولانا نے کہا کہ اپنے کاغذات بھی صحیح رکھیے، اپنے معاملات بھی صحیح رکھیے، اپنا کردار بھی صحیح رکھیے، اپنے اخلاق بھی صحیح رکھیے، ایمانی اسلامی زندگی گزاریں، ہمارے اخلاق دلکشی والے ہوں، ہماری ذات سے ہم ڈر کے نہیں، ایک امتی ہونے کے ناطے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہونے کے ناطے ہم فرض سمجھیں کہ ہم کسی کا دل جیتنے والے ہوں، کسی کا دل دکھانے والے نہ ہوں. ایک اللہ والے سے کسی نے کہا کہ حضرت کوئی نصیحت کر دیجئے. انہوں نے کہا بس ایک نصیحت چھوٹی تھی، سن لو. دنیا سے اس طرح جانا کہ وہاں اللہ کے ہاں کوئی تمہارا گریبان پکڑنے والا نہ ہو، یعنی اپنا حق مانگنے والا نہ ہو. جوان اپنی ماؤں کو ناخوش کرتے ہیں، بوڑھی عورتیں اپنی بہوؤں کو ستاتی ہیں، بہویں اگر تیز ترار ہیں تو اپنی ساس کو دباتی ہیں، شوہر کو غلام بنانا چاہتی ہیں. ظلم کی کوئی شکل ہو اسلام میں حرام ہے. ہر ایک دوسرے کا حق ادا کرنے والا ہو اور ہر ایک دوسرے کی عزت کرنے والا ہو اور کوئی کسی کو نیچا دکھانے کی کوشش نہ کرے. اسلام اور دین اسلام یہ کسی کو نیچا دکھانے کی اجازت نہیں دیتا. سمجھ رہے ہیں بھائی؟ تو یہ دین ہمیں اللہ نے کس لیے دیا ہے کہ دنیا کے اندر بھی سرخرو ہوں اور آخرت میں بھی سرخرو ہوں. اگر اسلامی اخلاق ہمارے اندر آ جائیں گے پوری دنیا مل کے ہمیں رسوا نہیں کر پائے گی. اللہ انہی گھروں میں ہمیں ہمارے چاہنے والے پیدا کر دیں گے، ہمارے چاہنے والے پیدا کر دیں گے انہی گھروں میں. اچھا ایک چھوٹا سا واقعہ سنا کے بعد ختم کرتا ہوں. لکھا ہے کہ ایک کوئی پردیسی مدینہ پاک میں آیا اور اس نے اپنا اونٹ باندھ دیا. اپنا اونٹ کیا ہے باندھ دیا اور ایک مقامی آدمی سے جھگڑا ہو گیا. مقامی آدمی سے جھگڑا ہو گیا اور اس نے جو ہے مار دیا. مقامی یعنی مدینہ کے باشندے کا انتقال ہو گیا. اب وہ باہری تھا، لوگ گھیر لیے، مقدمہ قائم ہوا. اب وہ کہا رہا مجھے چھٹی دے دیجئے. تو لوگوں نے کہا اچھا
تم بڑے چالاک ہو، باہری آدمی ہو، اجنبی آدمی ہو، کوئی تمہیں جانتا بوجھتا بھی نہیں ہے، تم نے یہاں کے آدمی کو مار بھی دیا ہے، الٹا تم چھٹی بھی لینا چاہتے ہو کہ ہم کو دے دی اتنے دن کا 1 مہینے کا موقع دے دیجیے، ہم 1 مہینہ بعد واپس آ جائیں گے۔ اب بڑی عجیب شکل بن گئی کہ پردیسی آدمی ہے اور اس نے مار دیا ہے، اب اس سے قصاص لینا ہے، یعنی بدلے میں اس کی جان ماری جائے گی۔ لیکن یہ کہہ رہا کہ مجھے موقع دیجیے، میں اپنا کچھ کام نمٹا کے آ جاؤں گا، پھر کارروائی کر لیجیے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھے، انہوں نے کہا کہ آپ ان کو چھٹی دے دیجیے، میں گارنٹی لیتا ہوں۔ لوگ حیرت میں پڑ گئے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ یہ بھی اس کے لیے اجنبی ہیں، کیسے انہوں نے گارنٹی لے لیا، کیسے گارنٹی لے لیا؟ بہرحال انہوں نے گارنٹی لے لیا، وہ چلا گیا۔ اب جب ٹائم پورا ہو گیا تو لوگوں نے کہا کہ حضرت آپ نے گارنٹی لیا تھا، اس کی کوئی خیر خبر ہے؟ اور کیسے آپ نے گارنٹی لے لیا تھا؟ یہ بات چل رہی تھی، اتنے میں وہ آ گیا، اسی جو گفتگو چل رہی تھی اتنے میں وہ واپس آ گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں نے اس لیے گارنٹی لے لیا تھا لئلا یقال ان اہل المروءۃ قد ولوا، لوگ یہ نہ کہیں، اب لوگوں کی زبان پہ یہ نہ آ جائے کہ اب کوئی نرم دل نہیں رہا، کوئی مروت کرنے والا نہیں رہا، کوئی مروتی نہیں رہ گیا، یہ چرچا نہ ہونے پائے۔ مروت والے موجود ہیں، میں نے صرف اس لیے اس کی گارنٹی لے لیا تھا۔ اس سے پوچھا کہ اچھا تم تو اجنبی تھے اور تم تو جان بچا کے نکل گئے تھے، اب تم گویا جان دینے آئے ہو، نہ آئے ہوتے۔ اس نے کہا میں واپس آ گیا، اپنی جان پیش کر دیا ہوں کہ میں نے جان ماری ہے، میری بھی اگر فیصلہ ہے تو آپ میری بھی جان لے لیں، میں اس لیے آ گیا لئلا یقال ان اہل الوفاء قد ولوا، یہ نہ کہا جائے کہ وفادار لوگ دنیا سے چلے گئے، سب بے وفا اور غدار ہو گئے۔ ان کا اخلاق تھا کہ انہوں نے اپنی مروت کی بنیاد پر اس کی گارنٹی لے لی، اور اس کا اخلاق کہ اس نے بے وفائی کا داغ نہ لگے، اس لیے دوبارہ حاضر ہو گیا کہ جی سلام سر حاضر ہے، اگر انصاف کہتا ہے تو گردن اتار دیجیے۔ جب جو مقتول تھے جن کو مارا گیا تھا اس کے سرپرستوں نے یہ منظر دیکھا، انہوں نے کہا کہ ہم نے آپ کو معاف کر دیا لئلا یقال ان اہل العفو قد ولوا، یہ نہ کہا جائے کہ اب دنیا میں معاف کرنے والے نہیں ہیں، دنیا میں معاف کرنے والے نہیں ہیں۔ دیکھیے بھائیو، جھگڑے میں ایک حادثہ ہو گیا، لیکن تینوں فریق، معافی مانگنے والا، گارنٹی لینے والا اور حق کا مطالبہ کر، تینوں فریق اسلامی اخلاق کے حامل تھے۔ ہر فتنے سے اللہ نے بچا دیا، ہر فتنے سے اللہ نے بچا دیا۔ لہذا بھائیو، اسلام کو اللہ تعالیٰ نے بڑی طاقت بخشی ہے، بڑی پذیرائی بخشی ہے، بڑی مقبولیت بخشی ہے۔ فرق یہ ہے کہ ہم نام کے مسلمان ہیں، اسلامی اخلاق والے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسلامی اخلاق نصیب فرمائے، قرآن پاک سے تعلق نصیب فرمائے، قرآنی زندگی نصیب فرمائے، مسجدوں کو آباد کرنے والا بنائے، اللہ کا نام لیوا بنائے اور دین اسلام کا سچا وفادار اور عاشق بنائے۔ ہماری نسلوں میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے وفادار پیدا فرمائیں، اور دین اسلام کی ہم اپنی بھی حفاظت کرنے والے ہوں اور اپنے نسلوں کے بھی دین ایمان کی حفاظت کرنے والے ہوں، اور ہمارا فیض اور ہمارے وطنی بھائیوں تک بھی پہنچنے والا ہو۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ مختصر دعا کر لیں۔